اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ، اللہم اجل ولیک الفرج۔ سیر و سلوک اور باطنی پاکیزگی کے حوالے سے ایک بہترین کتاب رسالہ لقاء اللہ، کہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے ایک بہت بڑی شخصیت، عظیم فقی، عالی قدر عارف، ایت اللہ حاج مرزا جواد ملکی تبریزی قدس سرہ، یہ ان کی تحریر ہے۔ اور اس میں مزید کام جو ہے ایک بہت بڑی ہستی سید احمد فہری نے اس کا مقدمہ، اس رسالے کا ترجمہ اور اس میں مزید وضاحتیں جو ہیں وہ بیان کی۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں کوشش یہی ہے کہ ساری کتاب اگر نہ ہو سکے تو کتاب کا کافی انشاءاللہ جو ہے ایک حصہ بیان ہوگا، تاکہ بھرپور جو ہے وہ فیض لے سکیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں آج کے دور میں کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں، عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارا باطن مطمئن نہیں، اندر سے اضطراب ہے، سکون نہیں، گناہوں کی آلودگی ذہن و روح کو پریشان رکھتی ہے، اور گناہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ گناہ سے دوری لگتا ہے جیسے ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ خوف ہے، خوف موت کا، خدا کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اگر امام بھی ظہور فرمائے تو ان کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ اس حوالے سے کافی سارے احباب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی اس موضوع پر دروس کا سلسلہ شروع ہو۔ تو ماہ رمضان چونکہ خود ماہ پاکیزگی ہے، جس میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتیں روزہ داروں کو شامل حال ہوتی ہیں، تو ہم نے بھی بہت ساری کتابوں میں سے اس کتاب کا انتخاب کیا تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں محمد و آل محمد سے توسل کرتے ہوئے ان بزرگان کی سیرت پر چلیں، اور یہ خدا کی معرفت، قرب اور پاکیزگی کا جو سیر و سلوک ہے، اس میں چند قدم اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں سے حجاب اٹھ جائیں گناہوں کے، اور پروردگار کا وہ نورانی فیض جو اولیاء خدا کے خیموں میں، ان کے قدموں میں انسان کو لے جاتا ہے، ہم بھی اس فیض کے حقدار بن جائیں۔ آج جو ہے اس کتاب کا جو پیش خیمہ ہے اسے بیان کریں گے۔ آغاز جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ کے جو انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے مقدمہ میں بیان کیا اس کو بیان کریں گے، کچھ مطالب، اور پھر چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے تو سید احمد فہری نے جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نامہ کے حوالے سے جو کچھ مختصر سا بیان کیا وہ اس عظیم شخصیت کے حوالے سے ہم بیان کریں گے، اور کل سے جو ہے انشاءاللہ اس کتاب کے چند صفحوں کا خلاصہ جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو کا آغاز سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 سے کرتے ہیں کہ پروردگار کریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سنوری آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان قریب اپنی نشانیاں آفاق کائنات کے اندر اور خود ان کے وجودوں یعنی ہمارے وجود کے اندر ہمارے جسم و روح میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، پروردگار فرما رہا ہے، یہاں تک کہ ان سب کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ خداوند ہے جو حق ہے۔ آیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پر حاضر گواہ ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا عالم، پورا جہاں اندر سے باہر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پروردگار ہر چیز میں سب سے زیادہ واضح اور آشکار اپنی تجلی کر رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر خداوند سے بڑھ کر کون حاضر اور ناظر شاہد موجود ہے؟ اگر ایک ذرے کو بھی، ایک معمولی سے ذرے کو بھی آپ توڑیں، اس کے اندر بھی خداوند کی تجلی، اس کا آفتاب دیکھو گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جو اتنی خوبصورت ہے اور بھری ہوئی ہے اللہ کی نشانیوں سے، اگر اس کو ہم نسبت دیں اس کے بعد والا جو عالم ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، جس میں ارواح مرنے کے بعد منتقل ہوں گی، تو یہ پوری کائنات اس عالم کے مد مقابل ایسے ہی ہے جیسے وقت میں ایک سیکنڈ، یعنی اس گزرتے ہوئے زمان میں جس طرح ایک سیکنڈ کی حیثیت ہے، اسی طرح اس کائنات کی عالم ملکوت کے مد مقابل حیثیت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت کی حیثیت بھی عالم جبروت کے مد مقابل ایسے ہی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان شاید کوئی نسبت ہی نہ ہو۔ اللہ نے مختلف عالم خلق کیے، عالم جبروت، پھر عالم ملکوت، اور پھر یہ عالم مادہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس میں انسان فقط حیران اور سرگرداں ہے۔ یہ اتنا بڑا پروردگار کی نشانیوں کا پر تلاطم سمندر کہ جس میں انسان کی عقل و درک حیران ہے۔ انسان نہ تو خدا کی حقیقت ذات کو درک کر سکتا ہے، نہ اس کی صفات پر اس کی فکر جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ وہ اپنی فہم میں، اپنی پرواز خیال میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ ذات پروردگار اتنی لامحدود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس تمام حیرت و سرگردانی میں آفرین ہے ان چند ہستیوں پر۔ یہاں سے سید احمد فہری جو ہیں وہ اپنی گفتگو کا آغاز کر
کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات جس کی توصیف امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمائی، یہاں اب ان چند ہستیوں پر آفرین ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر پروردگار کی قرب کو بلاخر پا لیا، کسی حیرت اور اضطراب اور سرگردانی میں نہیں رہے، اور اس عظیم مقصد تک پہنچنے میں کسی چیز سے نہیں ڈرے، اور یہ خوبصورت دنیا جو بظاہر اتنی انسان کو کھینچنے والی پرکشش، اس دنیا نے ان کو خدا کی معرفت اور اس کے قرب تک پہنچنے میں یہ دنیا انہیں روک نہیں سکی۔ آل عمران اس کی آیت نمبر 14 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ انسانوں کے لیے یہ دنیا اس طرح سجی ہوئی ہے کہ ان کے اندر جو محبت، جو عشق، جو شہوت، وہ کن چیزوں کی طرف ہے، طمع کن چیزوں کی طرف ہے؟ خواتین کی طرف، اب خواتین کا ہو سکتا ہے الٹ مردوں کی طرف، اس طرح بچوں کی طرف، اس طرح سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، مال متاع ہو، نشاندار گھوڑوں سے مراد سواریاں، جیسے آج لوگ بڑی سے بڑی خوبصورت گاڑی جس میں بہت سارے آپشن ہوں، وہ چاہتے ہیں لوگوں کی۔ انعام جانور ہو سکتا ہے یہاں مراد، کاروبار ہوں آج کے دور کے حساب سے، بڑی بڑی کمپنیاں، کارخانے، کھیتی باڑیاں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی کا ایک معمولی سا مال ہے، اللہ کے پاس اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ دنیا، انہوں نے ان عظیم شخصیتوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ اتنی بڑی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو ذرا برابر بھی اپنی توجہ کے قابل نہیں سمجھا، بلکہ جنت جس کی اتنی توصیف ہوئی ہے قرآن و حدیث میں، اس پہ بھی قانے نہیں ہوئے، بلکہ یہی کہتے رہے لست اصبر وآراک، خدایا ان چیزوں پہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم تو تیرا قرب چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے قرب کے شوق میں یہ فقط سانس لیتے تھے، اور بالآخر اپنے محبوب کے پاس پہنچے اور اس وصل کو حاصل کیا۔ ان شخصیتوں میں سے ایک بڑی شخصیت عارف باللہ ایت اللہ حاج مرزا جواد ملکی قدس اللہ نفسہ الزکیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ چونکہ ان کی کتاب پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو آج تھوڑا سا ان کی زندگی نامہ، ان کی سیرت پر جو کچھ جمع ہوا ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔